الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 154 ہے، جو انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے سٹارٹ ہوگا۔ تو آج کے لیسن میں ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کا آغاز کریں گے، اور اس رکوع کی فضیلت میں نے پچھلے لیسن میں بیان کر دی تھی، لیکن میں ذرا اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتی چلوں، کیونکہ وہ لوگ جو پہلی دفعہ ویڈیو سن رہے ہیں آج کی، ان کو شاید سمجھ میں نہ آئے، تو ان کے لیے ریپیٹ کرتے چلتے ہیں۔ قرآن کی عظیم ترین مقامات میں سے ہے۔ اس کی پہلی 6 آیات کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جس شب یہ نازل ہوئیں اس پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکت طاری رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہوتے، کبھی بیٹھتے اور کبھی لیٹ جاتے، اور مسلسل زارو قطار روتے رہتے۔ نماز تہجد کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت ہی طاری رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل سجدے کیے، اور ان سجدوں میں بھی آپ پر رکت کی حالت طاری رہی اور سجدہ گاہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے، لیکن پھر بھی یہ کیفیت برقرار رہی یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں کیوں نہ رہوں؟ آج کی شب میرے رب نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں، اور پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی، یعنی یہ گریہ اور رکت کی کیفیت شکر کے جذبات کے تحت تھی۔ بعض اوقات آپ نے بھی یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جب انسان کو بہت بڑی خوشی ملتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو طاری ہو جاتے ہیں، تو یہی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جب آپ وسلم پر یہ آیات نازل کی گئی کہ خوشی کی وجہ سے، شکر گزاری کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے تھے۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی نوٹ کر لیجیے گا کہ سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع اور سورہ البقرہ کے 20ویں رکوع کا آغاز ایک جیسی آیات سے ہوتا ہے۔ سورہ البقرہ کا آخری رکوع بھی انہی آیات پر شروع ہوا تھا کہ ان فی خلق السماوات والارض، اور آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع بھی انہی آیات پر شروع ہو رہا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ۔ اب آگے آیات جو ہیں وہ چینج ہیں، اوبویسلی سورہ البقرہ کی الگ ہیں، سورہ عمران کی الگ ہیں، لیکن آغاز جو ہے وہ سیم الفاظ کے ساتھ ہوا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بار بار یہی بات کہتی رہی ہوں کہ سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ کی مضامین جو ہیں وہ بہت ملتے جلتے ہیں۔ دیکھیں، ان 2 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا، خاص کر سورہ البقرہ قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی احکامات پورے قرآن میں نازل کیے گئے ہیں ان سب کو سمرائز کر کے ان 2 صورتوں میں بیان کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر باقی صورتوں میں ان کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ تو لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے الٹ پھلٹ کر آنے میں لآیات لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164 ان الفاظ پر ختم ہوئی تھی، لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، اور یہاں پر اب اولو الالباب کا لفظ آیا ہے، تو گویا عقل رکھنے والے ہی اولو الالباب ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور اپنے پہلوؤں پر بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ اب آپ دیکھیں نا، پہلے اوپر فرمایا گیا کہ زمین و آسمان میں اور دن اور رات کے الٹ پلٹ کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عقل مند کون ہیں؟ وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور وہ اس کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، یعنی کہ وہ دن رات کے بدل بدل کر آنے میں،
سورج اور چاند کے باری باری آنے میں، موسموں کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان سب چیزوں میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور اس غور و فکر سے وہ ایک ہی حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کیا۔ ظاہر ہے ایسے غور و فکر کے بعد لازماً انسان کا ذہن اپنی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے، میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ کیا میری زندگی بس یہی ہے کہ کھاؤں پیوں، اولاد پیدا کروں اور دنیا سے رخصت ہو جاؤں؟ اس طرح جب انسان اپنی زندگی اور دنیا کے نظام پر غور کرتا ہے تو وہ بالآخر اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی ادھوری اور نامکمل ہے، اس لیے کہ دنیا میں نہ تو انسان اعمال کے نتائج سامنے آتے ہیں اور نہ ہی انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، بلکہ اس دنیا میں تو اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ نیکوکار فاقوں سے رہتے ہیں اور بدکار عیش کرتے ہیں، چنانچہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، اس دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا ہونی چاہیے جس میں انسان کو اچھے برے اعمال کا بھرپور بدلہ مل سکے اور مکافات عمل ہو۔ لہٰذا بشعور لوگ اولو الالباب زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرنے کے بعد بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی عبث کام کرے، یعنی کہ کوئی بے فائدہ کام کرے، بس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کے غریب ہونے میں اس کی کیا غلطی ہے؟ کوئی غلطی نہیں ہے نا۔ اگر وہ نیک ہے، انصاف پسند ہے، تو کیا اس کو اس نیک ہونے اور انصاف پسند ہونے کا بدلہ نہیں ملنا چاہیے؟ کیا ظالم کو اس کے ظلموں کی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا مظلوم کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے نا۔ تو اگر اس دنیا میں نہیں ملتا تو کوئی اور جگہ تو ہونی چاہیے نا جہاں مکافات عمل ہو، تو بس وہی مکافات عمل کی جگہ روز آخرت ہے، روز قیامت ہے، میدان حشر ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اور کیا پکارتے ہیں کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب، جس کو آپ نے داخل کر دیا آگ میں، بے شک اس کو تو آپ نے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں چاہے ظالم کتنا ہی عیش کرتا رہے، روز قیامت اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا میں تو امیروں کے اور ظالموں کے اونچے اونچے عہدیداروں سے تعلقات ہوتے ہیں، اور کسی مشکل میں پڑنے پر وہ لوگ اسے بچا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وہ پکارے گا اس دن کہ میرا فلاں دوست جس کو میں نے ساری زندگی کھلایا، جس کی میں نے ساری زندگی مدد کی، آج وہ کہاں ہے؟ اور وہ لوگوں کے پیچھے منہ چھپا رہا ہوگا کہ کہیں مجھے دیکھ نہ لے، مجھ سے مدد نہ مانگ لے۔ ایسا ہوگا۔ قیامت اور روز آخرت اور میدان حشر کا جو منظر ہے وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک بچے سے سب سے زیادہ محبت اس کی ماں کرتی ہے، لیکن میدان حشر میں ماں کو اپنے بچے کا ہوش نہیں ہوگا۔ تو لیسن کا ٹائم میرے خیال سے کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم اگلی آیات کو کل ڈسکس کریں گے۔ یہ بہت ہی مزے کی آیات مجھے لگتی ہیں، میں بڑے شوق سے انہیں پڑھتی ہوں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو تہجد پڑھنے سے پہلے سورہ ال عمران کے اس آخری رکوع کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے، میں یہاں پر بیان نہیں کری کیونکہ ہمارا جو ہمارا مین پرپس ہے اس تفسیر سیریز کا وہ یہ ہے کہ ہم بیسک تفسیر کو سمجھیں، کیونکہ اگر ہم مفصل کی طرف گئے تو وہ اس میں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، وہ تو پھر آدھے پونے گھنٹے میں صرف ایک آیت ہی ہوتی ہے اگر ہم ڈیپلی جائیں تو، کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ دریا کو کوزے میں بند کیا گیا ہے۔ اس کی گہرائیوں میں آپ جتنا اترتے جائیں گے آپ اس کو مزید گہرا پائیں گے۔ اس کی سطح کو آج تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ ایک تو عربی زبان بھی اس قدر فصاحت و بلاغت والی ہے، اور اوپر سے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو عام انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو مکمل طور پر 100% سمجھ سکے۔ ہماری جتنی ذہنی استطاعت ہے ہم اتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم کرے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن بھی بہت اچھے سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن سٹل اگر کوئی کوسچنز ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی آپ کو رپلائی کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔